Move the motion, please. Ji, Senator Saab. Thank you, Mr. Chairman. I hereby move that the House may discuss existing laws regarding execution of prisoners on death row suffering from mental disorder or illness and the need to reform the criminal justice system to effectively provide for proper diagnosis and treatment of the under trial and convicted prisoners suffering from severe mental disorders. Ji, Senator Saab. جی جناب چیئرمین صاحب، جناب کی اجازت ہو تو میں اس پہ ڈیبیٹ کا آغاز جی 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 جناب چیئرمین صاحب، یہ جو معاملہ میں پیش کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک بڑی افسوسناک داستان ہے، جس میں خضر حیات نامی ایک شخص، ایک 56 سالہ شخص جو کہ قید خانہ سزائے موت یا ڈیتھ رو پہ تھا، 16 سال قید میں گزارنے کے بعد، جن میں سے آخری 6 سال قید تنہائی میں تھے، جس کو آپ سالیٹری کنفائنمنٹ کہتے ہیں، جب اس کی ذہنی حالت جو تھی وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی، وہ جاں بحق ہو گیا جی، اور اس سے قبل 4 مرتبہ اس کے سزائے موت کے اوپر یا اس کی ایکسیکیوشن کے اوپر سٹے کی آرڈرز دیے گئے تھے، 4 مرتبہ۔ یہ محض یہ فعل بھی، 4 مرتبہ ڈیتھ سینٹنس کو روکنا بھی ایک شخص کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے میرے خیال میں معروف روسی ناولسٹ فیوڈر ڈاسٹویفسکی کی ناول دی ایڈیٹ کا مطالعہ جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ ڈاسٹویفسکی خود بھی سزائے موت کے شکار تھے، اور جب ان کے آگے فائرنگ سکواڈ تھا تو ایک دم ان کی معافی کا یا ان کی معطلی کا جو ہے وہ حکم آ گیا، اور جو کیفیت انہوں نے اپنے ناول کے ایک کیریکٹر کے ذریعے بیان کی ہے کہ اس کا ذہن کس کیفیت سے گزرتا ہے، وہ قابل دید اور قابل ذکر ہے۔ اس کا خضر حیات کا سزائے موت کا اس کی سزا ہونا جو تھا، اس کا وجہ جو تھی وہ 2003 میں وہ ایک پولیس افسر تھا، اور اس نے 2003 میں ایک اور پولیس افسر کا قتل کا ارتکاب کیا تھا، تو اس کو سزائے موت دے دی گئی، اور اس کو قید خانے کے اندر ڈائگنوز کیا گیا تھا 2008 میں کہ وہ پیرانوئڈ سکیزوفرینیا، ایک خاصی سنجیدہ ذہنی بیماری کا جو ہے وہ شکار ہے۔ اس نے اپنے آخری دن جناح اسپتال لاہور میں کرٹیکل کنڈیشن کے اندر گزارے۔ کورٹ کے اپوائنٹ کردہ میڈیکل بورڈز نے بھی اس کی تصدیق کی، اس کی ذہنی بیماری کی، اور وہ اتنا بیمار تھا کہ اپنی زندگی کے آخری کچھ دنوں اور ہفتوں میں وہ کچھ کھانا پینا بھی جو تھا وہ نہیں گوارا کر رہا تھا، دوائی بھی نہیں لے رہا تھا، اور اس کو فورس فیڈنگ کرنی پڑ رہی تھی۔ اور اس کے بعد بارہا ڈاکٹرز نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی، اس کے بعد نہیں سر، آئی اپالوجائز مسٹر چیئرمین، اس سے قبل بارہا ماہرین نے، ڈاکٹرز نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ اس کو جیل میں نہیں ایک مینٹل انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ رکھا جائے، اور یہ رولز اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، لیکن جیل حکام نے اس ریکویسٹ کو منظور نہیں کیا۔ پاکستان کے قید خانوں میں 8000 کے قریب ایسے قیدی ہیں جو کہ قید خانہ سزائے موت میں ہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے ان کا ڈائگنوسس نہیں ہوا۔ پنجاب کا ڈیٹا جو ہے سر، اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم ہے کہ یہ تو میں نے 1-2 ہفتے پہلے موو کیا تھا، یہ پروپوز کیا تھا، لیکن 2 روز قبل اسلام آباد ہی میں نیشنل جو ایسوسی ایشن آف پریزن ایڈمنسٹریشنز اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس اور جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے مل کر ایک ایونٹ منعقد کیا، جس کا موضوع بھی یہی تھا کہ مینٹلی ال پہ جو ہے افراد، ان کو جو ہے قیدی، ان کا پراپر ڈائگنوسس یا ان کی ٹریٹمنٹ یا ان کے ساتھ جو سلوک ہے پراپر، اس کی کوئی طریقہ کار جو ہے یہاں پہ موجود نہیں۔ اور وہیں پر ذکر آیا کہ صرف پنجاب کا یہ ڈیٹا موجود ہے، 8000 سے زیادہ تو قید خانہ سزائے موت پر میں جو ہیں وہ جو پریزنرز پائے جاتے ہیں، 4688 پریزنرز پنجاب کے جیلوں میں ہیں، ان میں سے 188 پریزنرز جو ہیں دے آر سفرنگ فرام مینٹل النیسز، لیکن بہت سی تعداد جو ہے، اور صرف سندھ کا صوبہ ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، میں داد دیتا ہوں کہ صرف سندھ کا صوبہ ایک واحد صوبہ ہے جس نے ایسا قانون، لیجسلیشن ایسی پاس کی ہے جو کہ سائیکیاٹرک ہیلتھ یا ذہنی مرض اور فوجداری نظام کو یا کرمنل جسٹس سسٹم کو
آپس میں جو ہے کمبائن کرتے ہیں اور اس معاملے کو ایڈریس کرتے ہیں. اس معاملے میں جناب چیئرمین صاحب جو بات خاص قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ خضر حیات کا واقعہ یہ 21 مارچ 2019 کو یہ شخص جاں بحق ہوا. 14 جنوری کو پاکستان سپریم کورٹ نے اس کی سزائے موت کو آخری دفعہ اسٹے کیا تھا. 15 جنوری کو اس کو پھانسی ہونی تھی اور اس کے 1 ماہ بعد ابھی پچھلے ہفتے یا 10 دن پہلے منسٹر فار لا جو اسی ایوان کے ممبر ہیں ایک برطانوی ادارے نے پوری تحقیق کر کے ایک رپورٹ پیش کی جس کے اندر جو باتیں حیرت انگیز باتیں سامنے آتی ہیں وہ یوں ہیں جناب چیئرمین صاحب کہ 78% افراد 78% یہ سر 8 سال کا ڈیٹا ہے 2010 سے 2018 کہ 78% کیسز جو 310 کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے 78% آف دا کیسز میں سپریم کورٹ نے کیپٹل ججمنٹس جو تھیں سزائے موت کے کیسز ان میں انہوں نے ان کیسز کو ان فیصلوں کو اوور ٹرن کر دیا تھا. یعنی کہ یا تو سزائے موت کو اکوٹ کر دیا تھا یا کمیوٹ کر دیا تھا یا ریویو کے لیے بھیج دیا تھا. اور اس میں سپریم کورٹ نے اپنے ڈاؤٹس کا بھی بے تحاشا اظہار کیا آن دا ریلائبلٹی آف پولیس انویسٹیگیشن, آن دا ڈیلیز ان FIR رجسٹریشن, پلانٹڈ ایویڈنس, مینیپولیٹڈ ایویڈنس, ڈاؤٹ فل ایویڈنس. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے ریکگنائز کیا کہ میٹیگیٹنگ فیکٹرز کیا ہوتے ہیں. اس میں ٹائپ آف اینڈ گریوٹی آف آفینس ہے, اس میں لیسر پارٹیسپیشن بائی دی ایکیوزڈ ہے, لیک آف پری میڈیٹیشن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹل سٹیٹ آف دی ایکیوزڈ. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان بیان کر رہا ہے کہ میٹیگیٹنگ فیکٹرز کیا ہیں, اور پھر اس کے ساتھ کیپیسٹی اور ٹائم جو ہے وہ ڈیتھ رو پہ جو گزارا گیا ہے. سر پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم جناب چیئرمین صاحب, اور میں اس بات کا اضافی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کرمنل لا, کرمنل پروسیجر اور ایویڈنس وہ 3 ایسے معاملات ہیں جو صرف ڈیوالو نہیں ہوئے, وہ کنکرنٹ جورسڈکشن میں ابھی تک موجود ہیں. پوری کنکرنٹ لسٹ ابالش ہو گئی ہے لیکن ہمارے آئین کی مین باڈی میں وہ 3 معاملات آ گئے ہیں جس میں پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں دونوں قانون سازی کا جو اختیار ہے وہ رکھتی ہیں. اور اس بات کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے کہ پلانٹڈ ایویڈنس, کسٹوڈیل ٹارچر, فورسڈ کنفیشنز, فالس ٹیسٹیمنی, اینڈلیس ایڈجرنمنٹس, کس طرح سے ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ ڈسفنکشن کا شکار ہے. 2016 کے اندر جناب چیئرمین صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 بھائیوں کو قتل کے مقدمے میں بری الذمہ قرار دیا, ان کی سزائے موت کو اوور ٹرن کر دیا, اور کیا اطلاع آتی ہے کہ جی 1 سال قبل ان دونوں کو پھانسی دی جا چکی ہے. یہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے. تو جناب عالی یہ جو 2 روز قبل یہاں ایونٹ ہوا اسلام آباد میں, جو میں نے عرض کیا تھا کہ نیشنل ایسوسی ایشن آف پریزن ایڈمنسٹریشنز اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس اور جسٹس پروجیکٹ کے اشتراک سے ہوا تھا, اس میں اس بات کے اوپر ترجیح دی گئی کہ مینٹلی ال جو شخص ہوتے ہیں, اشخاص جو ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ایز کرمنلی رسپانسبل بیکاز ان کی انٹینشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ یہاں موجود نہیں ہوتا, اور ایٹ لیسٹ اس حد تک موجود نہیں ہوتا جو ایک جو ہے مینٹلی اسٹیبل پرسن کے اندر ہوتا ہے. اور جناب عالی میں اختتامی طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں چیئرمین صاحب کہ یہ پرزنرز کا جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں, جو کنڈیمڈ پرزنرز ہیں, جو قید خانہ سزائے موت کے اندر پرزنرز ہیں, ان کا تو جو کیفیت ہے اور جو حالات ہیں ایک طرف, یہ جو خضر حیات ہے اس کے اوپر 2 دفعہ اس کی اسکیزوفرینک کنڈیشن کی وجہ سے 2 دفعہ اس کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے, اس کے پرزنرز جو ہیں دوسرے اس کے اوپر جو تھے وہ اٹیک کرتے رہے ہیں. اور جنوری 2019 کے اندر یہ جو پاکستان ایسوسی ایشن فار مینٹل ہیلتھ ہے جس کے ڈیٹا کے مطابق 20%, یہ میں پاکستان مجموعی کی بات کر رہا ہوں کہ 20% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ مینٹل النس کا شکار ہے, اور یہ جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے. یہ کارڈیاک معاملات جو ہیں, یہ دل کے امراض یا کینسر یا ڈائبٹیز سے زیادہ یہ جان لیوا جو ہے یہ ثابت ہو سکتی ہے. لیکن کیا کیفیت ہے جی پورے اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جی سینیٹر ولی صاحب. جی میں وائنڈ اپ بھی کر رہا ہوں جناب چیئرمین صاحب. میں عرض کر رہا تھا کہ جی پورے پاکستان میں
جس جنوری کے مہینے میں 2019 میں پاکستان ایسوسی ایشن فار مینٹل ہیلتھ نے یہ نیشنل لیول پہ اویئرنیس ریز کرنے کے لیے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ مہینہ منایا, اور اس میں یہ جو معلومات سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ پورے پاکستان میں 75 ان پیشنٹ فیسلٹیز ہیں جو مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں جی. ایک اسپیشلسٹ ہر 10,000 آبادی کے لیے جو ہے وہ موجود ہے, اور چائلڈ اسپیشلسٹ جہاں تک تعلق ہے 4 ملین بچوں کے لیے ایک اسپیشلسٹ موجود ہے. پورے ملک میں اس معاملے کے اوپر صرف 4 ہسپتال ہیں پوری پاپولیشن آف پاکستان کے لیے, اور 5,000 سے 6,000 بیڈز اویلیبل ہیں اس ہمارے ملک کے اندر, اور 500 اسپیشلسٹس ہیں جی اس فیلڈ کے اندر ہمارے پورے ملک میں. یہ ہمارے ہیلتھ کیئر کے نظام, ہمارے انصاف کے نظام, ہمارے پریزنس کے نظام, یہ ہر طریقے سے جو ہے ہماری انسانیت کو للکارتی ہے یہ جو معلومات. اور یہ ایک کیس جو ہے, اور یہ ایک کیس ہے, یہ سینکڑوں کیسز اس طرح کے جو ہیں جس کا میں نے ذکر کیا وہ, اور ہماری کرمنل جسٹس سسٹم کے جو ڈس فنکشنل ہونے کے جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. جناب چیئرمین صاحب, میں یہ عرض کرتا ہوں بالکل اختتامی طور پہ کہ حضرت علامہ اقبال نے اپنے ایک انگریزی مقالے میں لکھا تھا کہ جسٹس از این انیسٹیمیبل ٹریجر بٹ وی مسٹ گارڈ اٹ اگینسٹ دی تھیف آف مرسی. جناب چیئرمین صاحب, لیکن پچھلے 70 سال میں, اور یہ جو معلومات میں نے یہاں پیش کی ہیں ان کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کال جو حضرت علامہ اقبال کا ہے اس کا الٹ ہو جاتا ہے کہ مرسی از این انیسٹیمیبل ٹریجر اینڈ وی مسٹ گارڈ اٹ اگینسٹ دا تھیف آف ڈس فنکشنل کرمنل جسٹس سسٹم. میں سب سے آخری بات جو جناب چیئرمین صاحب عرض کروں گا نماز کے وقفے سے پہلے وہ یہی ہے جی کہ میں نے حضرت علامہ کا ذکر کیا, اس ایوان کے رکن ہونے کا اعزاز میرے والد محترم ڈاکٹر جاوید اقبال کو بھی حاصل رہا. 1971 سے 1989 تک وہ عدلیہ میں تھے, 94 کے اندر وہ اس ایوان میں آئے. ان سے وہ کرمنل جج تھے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ لوگوں کو ایکوٹ کرتے ہیں, جہاں بھی کوئی چھوٹی سی ڈاؤٹ آ جائے تو وہ سزائے موت کے بجائے لیسر سینٹنس یا ایکوٹل کر دیتے ہیں. تو ایک زمانے میں نعیم بخاری صاحب پروگرام کرتے تھے شخصیات سے روبرو یا ایسا کوئی نام ہوتا تھا, اس میں انہوں نے پوچھا کہ جج صاحب یا ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں یہ بڑا مشہور تھا اور لوگ تو کوشش کرتے تھے کہ سزائے موت کا کوئی کیس ہے تو آپ کے سامنے فکس ہو, وہ کیا وجہ ہے اس کی اور کیوں آپ اس طرح کے جج تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں 99 ان کے نام یا اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان میں 2 یہ بھی ہیں, رحیم اور کریم, رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا. اور فرمایا انہوں نے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں تو انسان ان سے مثال کیوں نہیں لے سکتا. یہی میرا موقف ہے جناب عالی, جناب چیئرمین صاحب, کہ ہمیں اپنے ان قوانین میں, ہمیں اپنے ان جیل کے قوانین میں, ہمیں اپنے ان کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر, ہمیں اپنے میڈیکل سائنسز کے معاملے کے اندر, ہمارے اپنے ہسپتالوں اور اسپیشلائزیشن کے انفراسٹرکچر کے اندر انسانیت کے پہلو کو لانے کی ضرورت ہے. ہمیں رحم اور کرم کا پہلو جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے, اور ہمیں زیادہ اس کو ہیومین اور مرسیفل جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ مسٹر چیئرمین. یہ بڑا اہم مسئلہ